پاکستان کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو فیٹف جسے کہتے ہیں گرے لسٹ سے پاکستان نکل آیا ہے، اور پوری قوم کو میں آج پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اجتماعی کاوشوں اور اجتماعی بصیرت سے پاکستان کو آج یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے۔ اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان گرے لسٹ میں آیا تو ہماری تجارت، ہماری سرمایہ کاری، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ہماری معاشی صورتحال کو، کاروباری حضرات کو بہت مشکلات پیش آتی تھیں۔ انشاءاللہ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں ان سے انشاءاللہ پاکستان کو پاکستان کو اس کیا ہے، اور یہ کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، جو دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج پاکستان کے افسر اور سپاہی، بزرگ، بیٹے، تاجر، ڈاکٹر، انجینئرز، ان سب کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں، کیونکہ فیٹف جو ہے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے حوالے سے جو فنانسنگ ہوتی ہے، اس حوالے سے فیٹف جو ہے وہ اپنی کارروائی کرتا ہے۔ اور میں آج صدقے دل کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام افراد کو اور اداروں کو، کیونکہ یہ میری کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی اجتماعی کامیابی ہے۔ ان تمام اداروں، ان تمام افراد اور ان تمام اتھارٹیز جنہوں نے مل کے دن رات محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نتیجہ عطا فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے جناب بلاول بھٹو صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، محترمہ حنا ربانی کھر صاحبہ کو، اور وزارت خارجہ کے ان تمام افسران کو جنہوں نے اس کے لیے دن رات کاوش کی ہے۔ اور یقیناً فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے محترمہ حنا ربانی کھر صاحبہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے تمام زعماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی اور پوری ہماری اس میں سپورٹ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے مکمل خاموشی لیکن انتہائی ذمہ داری کے ساتھ، اور ان کے ذیلی اداروں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس معاملے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں، تو فیٹف کے اوپر اس وقت زمانے میں اسمبلی میں، سینٹ میں لیجسلیشن ہو رہی تھی، اور تمام تر حکمراں جماعت اور ان کے لیڈر کی رونت، تکبر کے باوجود، چونکہ یہ قومی معاملہ تھا، اس سے پاکستان کی
22 کروڑ عوام کی قسمت جڑی ہوئی تھی، ہماری معاشی صورتحال کو ایک چیلنج درپیش تھا. ہم نے ان تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے پوری طرح اسمبلی میں اور سینٹ میں اس بل کی لیجسلیشن میں پوری طرح ہاتھ بٹایا. اس بات کی پوری قوم گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں. کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں، جناب یہ نیب زدہ ہیں، جناب یہ اندازہ کریں. یعنی انتہائی تحمل اور برداشت سے ہم نے یہ تمام تانے ہم نے برداشت کیے، مگر قومی جو وقار اور پاکستان کا عظیم تر مفاد، اس کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے کمپرومائز نہیں ہونے دیا. یہ ہے وہ ایک شاندار مثال یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی اور محنت کی اور شبانہ روز کاوشوں کی، جس کے نتیجے میں کل یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی. کل ویسے ایک بڑا خوش قسمت دن تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی ایک فیصلہ آیا. اس کے بارے میں ابھی گزارش کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی جھولی میں اس لیے نہیں ڈالا کہ جلسے جلوس اور گالی گلوچ ہوتی رہی اور لانگ مارچ اور دھرنے ہوتے رہے اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی مکروہ کاوشیں ہوتی رہیں اور معاش کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اس لیے کہ سب یکجاں دو قالب تھے. میں یہاں پر یہ بات ضرور اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گو کہ عمران نیازی تو وزیر اعظم ہاؤس سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر وہاں پر بڑے آرام سے بیٹھے تھے کہ یہ کام میں نے تو نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے اسمبلی میں اپنا جو کورم ہے پورا کرنا وہ کریں گے، جنہوں نے بل کو لیجسلیٹ کروانا وہ کریں گے. اندازہ کریں کہ بات کرنی جمہوریت کی اور سوچ ایک فاشسٹ کی، ایک ڈکٹیٹر کی، کہ قطعاً ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کورم پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا. میں خالصتاً فیٹف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جب اس وقت اس کی جو بل کا جو پیسج ہو رہا تھا. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک شاندار درخشندہ مثال محنت، اتحاد، اتفاق اور قربانی کی، کہ جس کی بدولت آج پاکستان اللہ کے فضل سے گریلے سے نکل آیا.